اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام کلام اعلیٰ حضرت کی گونج۔ آج کا جو کلام ہے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قبلہ الحاج شاہ رخ رضا قادری صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ناظرین، کلام بڑا ہی زبردست ہے اور پڑھا گیا ہے، ہم نے اپنے بچپن سے اس کلام کو سنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آج کل ان محفلوں میں یہ کم پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہمارے نعت خواں بھی کمر کس لیں گے انشاءاللہ اس کلام کے حوالے سے کہ بھائی اب تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے اور پڑھنے کا لطف آئے گا، تو پھر پڑھا جائے گا، زیادہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر بظاہر کسی محلے گلی میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، کم پڑھا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ نہیں پڑھا جا رہا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی گونج ساری دنیا میں جاری و ساری رہتی ہے اور بڑھتی ہی جائے گی انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا شاہ رخ بھائی سے، حضرت کلام کا آغاز کیجئے، پھر ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا خوبصورت شعر ہے۔ آپ سہل ممتنع کے اندر یہ پورا کلام لکھا ہوا ہے، اور دیکھیں چھوٹی بحر کا استعمال کیا گیا، اور چھوٹی بحر کے اندر بڑے مضامین لانا مشکل ہوتا ہے۔ اب میرے امام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، اور کبھی یہ نہ ہو، کیونکہ اگر دنیا چھوٹتی ہے تو 100 بار چھوٹے، زمانہ چھوٹتا ہے تو 1000 بار چھوٹ جائے، مگر دل جو ہے نا وہ خاص حضور کے قدموں میں رہے، ان کے عشق میں گرفتار رہے، اور پھر بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ تو جو ان کی محبت دلوں کے اندر جاگزی ہے نا، اللہ کرے وہ قائم و دائم رہے، ہمیشہ رہے۔ یہ عشق رسول کی محبت، یہ عشق رسول، یہ محبت رسول، یہ درد مدینہ، سوز عشق رسول، اس کی جو لازوال دولت ہے نا، تو یہ کہلاتی ہے بے کسی کی دولت۔ اور اس میں میرے امام تو کیسے مشہور ہیں، عرب و عجم کے اندر، دنیا عالم کے اندر، اکناف عالم کے اندر آپ نے جو عشق رسول کی دولت کو عام کیا ہے، فرماتے ہیں یہ بے کسی کی جو دولت دل کے اندر جان گزی ہے نا، اس کو کوئی چھین لے خدا نہ کرے، کوئی چھین لے۔ یہ محبت ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی زندگی کا پورا مرکز جو ہے نا وہ یہی عشق رسول کو عام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی کلاموں سے پتہ چلتا ہے آپ نے ٹھوس عقیدہ، ٹھوس عشق رسول یہ آپ نے نسلوں کو دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی شاہ رخ بھائی۔ یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے۔ دیکھیں یہاں پر بخشنے سے مراد گناہ کو بخشنا مراد نہیں ہے، کیونکہ غفار تو اللہ کی ذات ہے، یہاں مراد ہے بخش دینا یعنی معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور تو اتنے کریم ہیں، آپ تو کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، اور آپ ایسا معاف کر دیتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے نا تو آپ کے جو جانی دشمن ہیں ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک صدا آتی ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا آج میری وہی صدا ہے۔ اور آپ دیکھیں اندازہ کیجئے، آپ کی لخت جگر، آپ کی شہزادی سیدہ زینب پاک،
کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے آپ کو زخم دیا، آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئیں اور اسی سبب سے آپ کا انتقال بھی ہوا، لیکن جب وہ سامنے آیا نا تو میرے آقا نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ طائف کا میدان کون بھول سکتا ہے اللہ اکبر، کہ جہاں موسم سنگباری کے اندر بھی لب پر دعاؤں کا اجالا ہے، آپ وہاں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ فتح مکے کے بعد فاتح کیا کرتے ہیں؟ کس طرح قوم کو مفتوح کرتے ہیں، کس طرح مغلوب کرتے ہیں، کس طرح محکوم بناتے ہیں، کس طرح غلام بناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی غلام نہیں ہے، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے۔ آپ دیکھیں بادشاہوں کا انداز کیا ہوتا ہے، بس اوقات غلطی ہو جائے نا تو ان کا غصہ کم نہیں ہوتا، اسے قتل کرتے ہیں، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کی اولاد کو، بس اوقات پورا خاندان اجاڑ دیتے ہیں۔ تاریخیں بھری پڑی ہیں، پورے کے پورے خاندان اجاڑ دیے، اللہ اکبر، پورے کے پورے خاندان۔ اور یہاں تو حضور کے قتل کے جو درپے تھے میرے آقا نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ جب کسی نے آواز لگائی کہ الیوم یوم الملحمہ، ہاں آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ ہاں، اللہ اکبر، آج تو رحمت کا والا دن دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے جی شاہ بھائی؟ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ اچھا سچی بات ہے، میں یہ پڑھتا ہوں نا مجھے قصیدہ بردہ یاد آتا ہے، جس طرح امام شرف الدین بصری تھے نا، تمام طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ بھائی یہ مرض آپ کا لا علاج ہے، تو حضور کی یاد میں قصیدہ بردہ لکھ دیتے ہیں، پورا قصیدہ، اور اسی رات خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ تم نے جو کلام لکھا ہے وہ سنائے، بلکہ اس کا مصرع بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تو انہوں نے سنایا، پھر میرے آقا نے خوش ہو کر چادر عطا فرما دی، اور پھر وہ جب صبح اٹھے نا تو ساری بیماریاں ختم ہو گئی، جسم پر ہاتھ بھی پھیرا، ہاتھ بھی پھیرا، کم ابرات وسیبم باللمس راحتہ جی جی جی، واطلقت اربم من ربقۃ اللمم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ہم بھی کرتے ہیں نا ہاں، کیسے الحمدللہ۔ پڑھتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ تمام طبیبوں نے جواب دے دیا امام بصری کو، اور میرے آقا خواب میں آتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، چادر دیتے ہیں، تحفہ عنایت کرتے ہیں، مسا کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی بیمار ہوں، ساری دنیا کے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، اگر آپ بھی دوا نہ کریں، آپ تو جانے عیسیٰ ہیں، آپ تو واقعی میرے مسیح ہیں، آپ تو صرف مسا کر دیں گے تو میری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں مسیحا لیا گیا ہے، جی سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یعنی اگر جو چونکہ حضرت عیسیٰ سے علاج کرتے تھے نا، جی 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 بالکل، مادرزاد اندوں کو شفا دینے والے، کوڑی کے مریضوں کو شفا دینے والے، اگر میرے عیسیٰ تو آپ ہی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، اور آپ تو طبیب کائنات ہیں، آپ تو سارے مرض جانتے ہیں، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں آقا، اگر آپ بھی دوا نہیں کریں گے تو کون دوا کرے گا؟ میرے زخموں کا علاج کر دیں، میرے مرض کا علاج کر دیں، آپ ہی شفا دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں عشق حضور کی کیسی شمع روشن کی ہے، آپ نے کیا شمع جلا دی ہے کہ دل روشن روشن ہو گیا ہے، بقائے نور بن گیا ہے، ایسا پر نور ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ دل میں شمع عشق رسول ہمیشہ فضو تر رہے گی، روشن رہے گی، مگر کاش دنیا کی لالچ، حرص و ہوس، یہ زیادتی کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش دکھائے کہ یہ شمع بجھ نہ جائے۔ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے بجھے گی تو نہیں، کاش دنیا کی لالچ، یہ زیادتی اور حرص و ہوس کوئی ایسی تیز ہوا نہ چلا دے کہیں یہ شمع بجھ نہ جائے۔ فرماتے ہیں بجھے گی نہیں، اور آپ کو یقین کیسا ہے، خود فرماتے ہیں کہ لحد میں
عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہ چراغ عشق رسول جلتا رہے گا، شمع عشق رسول فروزہ رہے گی، اور انشاءاللہ یہ اندھیرے خود بخود ختم ہو جائیں گے. دنیا کا اندھیرا کیا ہے، قبر کا اندھیرا بھی ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے. کیا بات ہے. حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرات جن سے التجا نہ کرے، منکرات جن سے التجا نہ کرے. دیکھیے معاشر میں تو شان محبوبی دکھائی جائے گی نا، آپ کا مقام دکھایا جائے گا. تو کہتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. تو دیکھیں آج ہی تو وقت ہے نا، کیونکہ آج زندگی ہے، جب تک سانسیں باقی ہیں، زندگی باقی ہے، تو آج انسان فیصلے کر لے. آج اگر تو کہتا ہے کہ حضور سے استغاثہ کرنا، ان سے مدد مانگنا یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، مختلف قسم کے فتاویٰ اگر تو دے رہا ہے، تو آج ذرا غور کر کہ آج مدد مانگنا پڑے گی، ورنہ قیامت کے روز تو مانگے گا. کبھی آدم کے پاس جائے گا، کبھی ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، انبیاء کے دروازوں پہ ٹھوکریں کھائے گا، اور سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری. لیکن میرے سرکار کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تو وہاں تو تجھے جانا ہی پڑے گا، وہاں تو خود بخود استغاثہ کرے گا، کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہوگی. تو آج پھر قیامت کے دن تیرا پھر ہم نقشہ دیکھیں گے، تیرا حال کیا ہوگا. وہاں جو تیری ذلت و رسوائی ہوگی نا، تیرا جلنا تڑپنا، ذلت و رسوا ہونا ہم بھی دیکھیں گے. حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے. دیکھیں یہ بھی محاورہ ہے، سیر دیکھیں مطلب خوب دیکھیں گے، سیر ہو کر دیکھیں گے، یعنی یہ تماشا ہم بھی دیکھیں گے. تو یہ جو تیرا تماشا ہونے والا ہے، تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، بلکہ تو کہے گا دنیا میں نہیں مانگتا تھا، آج تیری یہاں نہیں سنی جائے گی. تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ورنہ منکر آج جو تو ان سے استغاثہ نہیں کرتا، آج التجا نہیں کرتا. اور التجا کرنے کو تو کہتا ہے یہ شرک ہو گیا، یہ تو شرکیہ نعتیں ہو گئیں. تو آج ان کی مدد مانگ لے، آج ان سے التجا کر، ورنہ معاشر میں تیری کوئی سنوائی نہیں ہوگی. کیونکہ جو داور معاشر ہے نا، وہ شافع معاشر کی حمایت میں ہے. واہ 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 واہ. کہ ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے، ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. دیکھیں انسانی کمزوریت تو ہے نا، کہ قلب بشر کتنا کمزور ہے، بدن انسانی کتنا کمزور ہے. فرمایا کہ مان لیا اے ظالم دل، اے دل واشی، تو بڑا کمزور ہے، مگر جب بات آئے ان کے رستے کی، بات آئے ان کی اطاعت کی، بات آئے ان کی محبت کی، تو ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر. اس سنتوں پر عمل کرتے ہوئے تو کیوں تھک جاتا ہے؟ ان کی راہوں پر چلتے ہوئے، ان کی اطاعت کو سامنے رکھ کر تو تھک جاتا ہے. بڑے بڑے دنیا کے کام کرتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے، اور بآسانی کر لیتا ہے، بڑی مشقت کر لیتا ہے. آپ دیکھیں آج کل ماؤنٹین پہ جو چڑھنا ہے سردیوں کے اندر، کس طرح لوگ کوہ پیما ہوتے ہیں، اتنے مشکل کام کر جاتے ہیں، اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. وہ کام کر سکتے ہو، لیکن رسول اللہ کے سنت کے راستے پر چلتے ہوئے تھکن ہو جاتی ہے. تو فرمائے دل واشی ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ دنیا کی تھکن تو تجھے احساس ہوتا ہے، مگر جب مدینے کا سفر ہو، ان کی راہوں کا سفر ہو، اور گنبد خضرا دیکھنے کے لیے سفر ہو، تو اے ظالم دل تجھے کمزوری نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کمزوری اگر بدن میں آئے گی بھی نا، تو مدینے پہنچے گا نا، جیسے گنبد خضرا کو دیکھے گا، روضہ رسول کو دیکھے گا، سنہری جالیوں کو دیکھے گا، تیری ساری تھکن ختم ہو جائے گی. تو فرمایا بس ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے راستے میں تو تھکا نہ کر. واہ واہ واہ. لے رضا سب چلے
مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. جیسا اعلیٰ نے لکھا ہے نا اس وقت آپ نے پڑھا بھی ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. کیوں میں دیکھ رہا تھا لفظ ارے جو آیا ہے نا, واہ, جس انداز میں اعلیٰ نے لکھا ہے نا, معنی یہی بنتے ہیں جو آپ نے سمجھایا ہے. کہتے ہیں کہ لے رضا سب چلے مدینے کو, یعنی یہ بھی مدینے گیا, وہ بھی مدینے گیا, آج وہ فیملی کے ساتھ جا رہا ہے, آج وہ فیملی کے ساتھ جا رہا ہے, تو دل تڑپ جاتا ہے. اے رضا تم تو اتنی مدینے کے بارے میں نعتیں لکھتے ہو, عشق رسول میں اتنا کلام کرتے ہو, اور تم تو کہتے ہو میں تو زیادہ مستحق ہوں, میں تو بڑا عاشق ہوں, بہت لکھتے ہو, اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب مدینے جا رہے ہیں اور تم نہیں جا پا رہے ہو. تو کہا لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں. ارے لفظ ارے تعصف کے لیے آتا ہے, ارے ایسا کبھی نہ ہو. تو آپ اظہار تعصف کر رہے ہیں. فرمایا کہ ارے ایسا نہ ہو, کبھی خدا نہ کرے کہ میرا سفر مدینہ نہ ہو. تو اللہ کرے سب جا رہے ہیں تو میرا بھی سفر مدینہ ہو جائے, مجھے بھی اذن مل جائے. کہیں یہ نہ ہو کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں یہی رہ گیا, تو یہ نہ ہو, بلکہ سب جا رہے ہیں, اللہ کرے میرے بھی اسباب بن جائیں. تو کیا خوب لکھتے ہیں, فرمایا لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. اعلیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لے رضا سب چلے مدینے. اچھا یہ لفاظی نہیں ہے جی, یہ تو امام کا واقعی زندگی ایسی ہے امام کی. ہر وقت جس طرح ان کا تصور تھا, جو ان کا عشق تھا, جو ان کے لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے, جو ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ بخشش کا ایک ایک شعر پڑھ لیں, میں تو کہتا ہوں شعر بہت دور کی بات ہے, ہر لفظ سے خدا کی قسم صرف عشق رسول نظر آتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ شاہ رخ بھائی آپ کا, علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک کلام کے ساتھ حاضر ہوں گے, پھر اس کی بھی تشریح ہوگی اور پھر لب و لہجہ ہوگا ہمارے شاہ رخ بھائی کا. تو تب تک کے لیے اجازت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.